بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المريض فالصحيح عندنا أنه يقع صومه عن الفر بكل حال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہی ہو رہی تھی کہ من حکم ہی اللہ یبقا غیرہ مشروعا فیہ، اس کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس وقت کے اندر اس کا غیر مشروع ہی نہیں رہے گا، صرف وہی مشروع رہے گا. ٹھیک ہے. پھر بات آئی تھی مسافر کی، تو مسافر کے بارے میں فرمایا کہ مسافر کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے، کسی نفل کی نیت کرتا ہے. کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے تو امام حنیفہ فرماتے ہیں جس واجب کی نیت کرے اسی کی طرف سے ادا ہوگا. اور صاحبین نے کہا نہیں، رمضان کی طرف سے. نفل کے بارے میں دو روایتیں. یہ بات ہے ذہن میں؟ جی. اب رخصت تو دو کو ہے نا جی، مسافر کو بھی ہے، مریض کو بھی ہے. جی. تو پھر جب مسافر کا ذکر چلا تو مریض کا سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جی. تو اب سوال ہے پہ مریض کہتے ہیں جی مریض کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بھی نیت کرے روزہ رمضان کا ہوگا. کیوں؟ بات وضاحت بتاتے ہیں. مسئلہ سمجھے جی. کہ صحیح مذہب کیا ہے ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ جو بھی نیت کرے، مسافر اور مریض، نفل کی نیت کرے، کسی اور واجب کی نیت کرے، بہر صورت کیا ہے، کیا ہوگا؟ وہ رمضان کا روزہ ہوگا، نہ نفلی نہ کسی اور واجب. بات ہے یہ ذہن میں؟ بہرحال مریض ہے تو صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے باقی ہوگا اس کو روزہ فرض کی طرف سے ہر حال میں. وجہ بیان ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھے. فس صحیح ہو اندنا سے اشارہ کر دیا حنفی. ٹھیک ہے. فس صحیح ہو اندنا سے اشارہ کر دیا کہ ہمارے ہاں بھی مسئلے میں اختلاف ہے. حنفیوں کے نزدیک بھی مسئلے میں اختلاف ہے. تو جو ہے پھر ان مسائل میں جو مسائل مرویات ہیں ہمارے فقہائے ثلاثہ سے یا جو مجتہدین ہیں حنفیوں میں، ان سے ان کی پھر تصحیح ترجیح یہ مرحلے چلتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. ان میں اصحاب تصحیح ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، اصحاب تخریج ہیں، مجتہد فی الشرع، پھر مجتہد منتصب، پھر مجتہد فی المذہب. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تصحیح وغیرہ، یہ سارے کے سارے ارباب متون، یہ فقہا کے درجات ہیں. مشہور یہ حنفیوں کے نزدیک 7 درجات ہیں فقہا کے، لیکن بعض نے 8واں درجہ بھی ذکر کیا ہے، جیسے مجتہد منتصب یہ سب نے ذکر نہیں کیا. یہ ضمنی طور پہ مسئلہ ہے، وہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں نے کیا شروع کر دی ہے جی. ہمارے لوگوں نے بڑی خرابی شروع کر دی ہے. کیا بھائی مسئلہ پڑھ لیا، چلو جی. تو ادھر کہنا پہ میرے پاس وہ یہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ خدا کا بندہ تراویح 8 پڑھتا تھا، 8 تراویح پڑھتا تھا. تو اس نے کہا جی میرے پاس حدیث ہے. بھئی حدیث کون سی ہے؟ مشکات سی میں تہجد کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام سمجھے وہ اس کی تہجد کے 8 رکعتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی یہ میرے پاس حدیث ہے. تو اس نے کہا بھائی مطلب میں، آپ سمجھ رہے ہو کہ بھائی بہت بڑی شخصیت ہوگی عالم ہے، اس لیے تمہیں بتا دوں. اس نے کہا بھائی میں یا جو ہے وہ قرآن سے ثابت، یہ جو ہے نا دیوبندی وہابی وغیرہ یا رسول اللہ پہ اعتراض کرتے، میں یا قرآن سے ثابت کروں گا. خطبہ دے رہے، اوریجنل بات ہے، خطبہ دے رہے. اس نے کہا بھی میں یا قرآن سے ثابت کروں گا. اب اس نے یا قرآن سے ثابت کیسے کیا کہ بھئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بھئی پرندوں کو کاٹ کے تو پہاڑوں پر رکھ، تو پھر کیا وہ ان کو بلا، آواز دے. اب بلایا تو نے یأتینک سعی، یہ وقف کر لیا اسے. یأتینک سعی، یا قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ قرآن سے ثابت ہے.
یہ حالت خدا کے بندوں کی اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو چلو کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا، جو یہ تو بہت ہی جہالت کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ ہر ایک چیز کے رولز ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں. افتاء کے بھی اصول و ضوابط ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح چونکہ کلمات افتاء میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مقابل، صحیح کا مقابل کیا ہے، پھر صحیح اور اصح میں سے راجح کیا ہے، یہ مستقل باتیں ہیں جو افتاء کے ضوابط اور اصول کے اندر کرائی جاتی ہے. بات ہے ذہن میں. تو یہ صحیح ہر بندہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہو گیا. میں کل آپ کو بتا رہا تھا نا، انہوں نے تو گمراہ کر دیا نا امت کو. وہ جی فلاں اتحادی غلطی کر سکتے نہیں کر سکتا، کر سکنا اور بات ہے، کہنا اور بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ سب لوگوں کو جہالت میں مبتلا کی ہو، دھوکہ دہی ہے، یہی دجالیت ہے، یہ دجل و فریب ہے. کر سکنا اور بات ہوتی ہے. اب صحیح ہے، اب آپ اور میں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کو لے لیتے، وہ صحیح نہیں کہہ سکتے. آپ سمجھ رہے ہو؟ صاحب بار رائے کا صحیح نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. صاحب مطلب کہ دیگر جو ارباب ہیں، مجموع الانہر وغیرہ، یہ جو کتب ہیں، اتنے بڑے بڑے جو فقہا ہیں وہ صحیح نہیں کہہ سکتے. تو آپ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کے بیچ فیصلہ کریں، اہل بیت کرام کے بیچ فیصلہ کریں، بھائی ان میں سے ٹھیک کون تھا تو غلط کون تھا. یار اوقات دیکھو اپنی. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے اس بات کو. یہ فقہا صحیح نہیں کہہ سکتے باب فقہ میں. کون کہے گا؟ اصحاب تصحیح، جناب صاحب ہدایت کی شان کے وہ لوگ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. امام قدوری کی شان کے لوگ وہ کہیں گے. امام ابن الحمام، صاحب فتح القدیر، اس لیول کے لوگ، اس چوٹی کے لوگ جو ہے وہ کہیں گے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا طریقہ ہے ہر چیز کا، ضوابط ہے، قواعد ہیں. یار کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو بھائی؟ وہ جی فلاں ایسے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کر سکنا اور بات ہوتی ہے، تم نے گمراہ کر کے رکھتی ہے یار. بہرحال یہ فصحیح عندنا سے اشارہ ہے کہ یہ ہمارے حنفیوں کی طرف. صحیح عندنا سے اشارہ کر دیا. حنفیوں کے بیچ بھی مسئلہ مختلف فیہا ہے، روایات کے اختلاف ہے یا اقوال کا اختلاف ہے، یہ بات اپنی جگہ. لیکن جو قول صحیح ہے وہ یہ ہے. بات ہے ادھر میں. تو میں نے آپ کو بتایا یہ قول صحیح، اس کو کہتے تصحیح، اسے کہتے تصحیح. تو انہوں نے تصحیح کی ہے، اس قول کی تصحیح کی ہے. لیکن تصحیح بھی ایک لیول ہے، اس درجہ کے لوگ تصحیح کر سکتے ہیں، اس سے نیچے تصحیح نہیں کر سکتے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا. کل پہ ہو سکتا ہے بھائی کل 6 عبارتیں کوئی ہمیں سینڈ کر دے، بھائی فلاں نے ایسے ہی کہا ہے. میں نے کہا نا بھائی صاحب بار رائٹ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. نقل تو کر سکتا ہے نا، بھائی فلاں نے اس کو صحیح کہا. آپ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ یہ کہتے ہیں فلاں نے کہا علیہ الفتویٰ، فلاں نے کہا صحیح ہو، صحیح ہو ہاتھا وغیرہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نقل اور بات ہوتی ہے، نقل کی تو بات ہی نہیں کر رہے. نقل تو بندہ قرآن پاک کی آیت بھی نقل کر سکتا ہے. فقہا کے اقوال تو فقہا کے اقوال ہے نا. تو ہماری گفتگو تو معاذ اللہ قرآن نہیں بن سکتی نا کسی بھی مخلوق کی. تو بات یہ ہے کہ اپنے طور پر یہ اصحاب تصحیح سے نیچے کے لوگ تصحیح کی اہلیت نہیں رکھتے، ترجیح کی اہلیت نہیں رکھتے. ایک لیول ہے، وہی لوگ کریں گے. ہماری بات ہے، ہماری بات کا اللہ اعتبار للعامی ہے. عامی کا کوئی اعتبار ہی نہیں، غیر معتبر لوگ ہیں. ہماری اوقات یہ، اور ہم جناب والا پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی کیا کیا ثابت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ہم فلاں ہیں. بہرحال مسئلہ سمجھو نہیں سمجھو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب خالی مسئلہ اتنا نہ سمجھو نا، یہ بھی سمجھو یہ باب احتیاط کا ہے. فقہیات میں، مسائل شرع میں خود مجتہد نہ بنے. اس لیے ہم افتاء جب پڑھاتے ہیں تو اس میں اس چیز کا پابند کرتے ہیں طلباء کو کہ آپ نے بالکل وہ جزیہ ملے گا تو آپ بات کریں گے.
قیاس نہیں کریں گے. آپ کو قیاس کی اجازت نہیں ہے، اب قیاس کے حال نہیں ہے. بالکل صورت پر مکمل طور پہ منطبق ہونے والا جزیہ ملے گا تو آپ فتویٰ دیں گے، جزیہ پیش کریں، قواعد سے استنباط نہ کریں. ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے. تو لہذا اقوال مختلف ہوتے ہیں، اس میں ارباب تصحیح نے جس کو صحیح قرار دیا، ارباب ترجیح نے جس کو راجح قرار دیا، عمل اسی پہ. جی بات ہے ذہن میں. بہرحال بیمار ہے، صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ واقع ہوگا، اس کا روزہ فرض کی جانب سے ہر حال میں. جی. لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط رخصته فيلحق بالصحيح. سوال یہ ہے کہ بھئی اس کو چھوٹ کیوں نہیں ہے؟ تو مسافر کو آپ نے چھوٹ دے دی، کوئی اور کسی اور واجب کی نیت کرے تو اسی واجب کی طرف سے ہوگا. بات سمجھے؟ اس کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھے. حاصل گفتگو اگلی گفتگو کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. ایک ہے مسافر اور ایک ہے مریض. بیمار کو جو رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کی، بھائی ٹھیک ہے تو رکھ سکتا ہے تو رکھ، نہیں رکھ سکتا تو نہیں رکھ. بیمار کو رخصت ہے حقیقی عجز کی صورت میں، وہ واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا. صرف خدشہ ہو نا، ہو سکتا روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چھوٹ نہیں ہے. واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا تب اسے چھوٹ ہے. بات سمجھو؟ برخلاف کس کے؟ مسافر کے. مسافر میں جو ہے نا سبب دلیل مشقت کو سبب کے قائم کم کیے گئے. کبھی دلیل کو جو ہے وہ سبب کے قائم کم کر دیے جاتے ہیں. یہاں پر دلیل کو قائم کم کیے گئے سبب کو. دلیل کیا ہے؟ سفر. سبب حقیقی کیا ہے؟ مشقت. لیکن اس کو مشقت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جاننا دشوار ہے، لہذا دلیل کو سبب کے قائم کم کر دیا گیا. جیسے آدمی سوتا ہے تو سونے سے کیوں وضو ٹوٹے گا؟ لیکن سونے کی صورت میں استرخاء مفاصل اور بدن سے کسی نہ کسی چیز کے خروج کا احتمال رہتا ہے. لیکن کیا معلوم کہ یہ سویا تھا تو اس کے بدن سے کوئی چیز نکلی نہیں نکلی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نیند جو ہے اس کے قائم کام ہے کس کے؟ ناقض وضو کے. تو خود نیند کو ناقض وضو قرار دے دیا. یہی معاملہ ہے سفر کا. اصل میں چھوٹ ہے مشقت کی وجہ سے، لیکن لوگوں کے مزاج مختلف، سفر مختلف، مسافتیں مختلف، موسم مختلف، سواریاں مختلف. اس کو مشقت ہوگی نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں ہے. جب یہ معلوم نہیں کہ مشقت ہوگی نہیں ہوگی تو دلیل مشقت کو مشقت کی کم کر کے آپ مسافر ہے وہ قصر بھی کرے گا اور وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے. اتنی بات سمجھے؟ تو مریض میں چھوٹ ہے حقیقی عجز کی صورت میں. مسافر میں جو چھوٹ ہے وہ حقیقی عجز ہونا ضروری نہیں ہے، دلیل عجز کافی ہے سفر. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ توجہ دیں کہ جو مریض ہے جب اس نے روزہ رکھ لیا تو پتہ چل گیا نا کہ عجز نہیں تھا. سمجھو؟ ایسا نہیں ہے. جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اندازہ ہو گیا حقیقی عجز نہیں تھا. جب حقیقی عجز نہیں تھا تو لہذا وہ کیا کرے گا؟ اس کو چھوٹ تھی ہی نہیں. جب چھوٹ نہیں تھی تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ بنے گا. برخلاف مسافر کے وہاں پر دلیل مشقت یعنی سفر وہ حقیقت مشقت کے قائم کام ہے. لہذا جب وہ سفر میں ہے اس کو چھوٹ ہے ہی ہے، حقیقی ضروری نہیں. مسئلہ سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو. یہ وجہ ہے دونوں میں فرق کی. بات آ گئی؟ کیونکہ مریض کی رخصت متعلق ہے حقیقی عجز کے ساتھ. تو ظاہر ہوگی تو ظاہر ہوگا نفس صوم سے رخصت کی شرط کا فوات. رخصت کی شرط تھی حقیقی عجز. روزہ رکھ لیا پورا ہو گیا، پتہ چل گیا یار صحیح. ٹھیک ہے تو ملحق ہوگا صحیح کے ساتھ. اسے رخصت تھی نہیں. جب رخصت ہی نہیں تھی تو جو بھی روزہ رکھے رمضان کا بنے گا. بہرحال مسافر ہے تو تقاضا کرتا ہے رخصت کا عجز مقدر کے ذریعے، عجز مقدر کے باعث
عز مقدر کے پائے جانے کو. کیوں عز مقدر کے باعث کہا لقیام سبب ہی، اس کا جو سبب ہے وہ اس کے پائے جانے کے وقت، اس کا سبب کیا وہ سفر ہے. مسبب اس کے سبب کے پائے جانے کے سبب کے اور وہ سفر ہے تو نہ ظاہر ہوگا نفس صوم سے رخصت کی شرط کا فوات. تو جو ہے جب یہ بات آپ کی ذہن میں آئے کافی یتعدی حینئذ بطریق التنبیہ الی حاجتہ الدینیۃ، اس کی تقریر پہلے ہو گئی. تو جو ہے کیا کہ بھائی اس کو شریعت مطہرہ نے چھوٹ دی ہے، کس بات کی؟ اس کو شریعت مطہرہ نے چھوٹ دی ہے روزہ چھوڑنے کی. کیوں؟ اپنی حاجت بدنیہ کے لیے. حاجت بدنیہ کے لیے شریعت نے چھوٹ دے دی، تو حاجت دینیہ تو حاجت بدنیہ پر فوق ہے. جب فوق ہے تو اب اس کے پچھلے روزے رہتے ہیں. یہ روزے اگر نہیں رکھ سکتا تو اس کو مواخذہ نہیں ہے. پچھلے روزے جو ذمے پر ہیں وہ مواخذہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا حاجت بدنیہ ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، حاجت دینیہ تو بطریقہ والا چھوٹ ہے. مسئلہ سمجھے؟ تو متعدی ہوگا اس وقت بطور تنبیہ اس کی حاجت دینیہ کی جانب. ومن هذا الجنس الصوم المنظور في وقت بعينه لأنه لما انقلب بالنظر صوم الوقت مجهول کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لما انقلب بالنظر صوم الوقت واجبا لم يبق نفلا لأنه واحد لا يقبل وصفين متضادين فصار واحدا من هذا الوجه فأصيب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف وتوقف مطلق الإمساك على صوم الوقت وهو المنظور لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء عليه يبقى أما نوى. لأن التعين إنما حصل بولاية الناظر وولايته لا تعلوه فصح التعين فيما يرجع إلى حقه وهو أن لا يبقي النفل مسوعا فأما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع وهو أن لا يبقى الوقت محتملا لحقه فلا. کبھی یبکا پڑھ رہے ہو کبھی یبکی پڑھ رہے ہو. یار کوئی ایک پڑھو نا، کیا کر رہے ہو؟ ہیں گرمی زیادہ لگ رہی ہے، موسم چینج ہو گیا. توجہ ہے؟ باسط کی بھی توجہ ہے. توجہ رکھیں کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ مسئلہ بیان ہوا ہے رمضان کے روزے کا. اب اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ بھئی کل جو جمعے کا دن ہے، کل میں نے روزہ رکھنا ہے، نیت منت مان لیا کہ بھئی کل میں روزہ رکھوں گا، کل کے روزے کی منت مانتا ہوں. اتنی بات سمجھیں؟ تو جو ہے یہ ہو گئی نظر معین. کیا ہو گئی؟ نظر معین. ذہن میں رکھنا. اب اس کا مسئلہ بھی وہی ہو جائے گا رمضان کے روزے والا. بات سمجھے؟ کیسے وہی ہو جائے گا کہ رمضان کے روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مطلق روزے کی نیت کریں جب بھی رمضان کا، نفلی کی کریں جب بھی رمضان کا. سمجھ رہے ہو؟ صبح نیت نہ کرے، رات کو فجر کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، چلتے رہے، زوال آفتاب سے پہلے نیت کر لیں جب بھی ہو رمضان کا. بات آپ سمجھ رہے؟ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا نظر معین میں. آپ نے آج منت مان لی بھائی کل کا روزہ میں رکھوں گا، پرسوں کا رکھوں گا، یہ جو پیر آ رہے اس کا میں رکھوں گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ نے منت مانی. جب یہ آپ نے منت مان لی، اب اس دن آپ نے صبح اٹھ کے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھی میں مطلب رات کے وقت میں فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے نیت کی بھائی میں نیت کروں نفلی روزے کی. ذہن میں رکھنا نفلی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو آپ نے منت مانی. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کوئی اور منت مانی ہوئی تھی. چلو اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں.
آپ نے نیت کی ہی نہیں, آپ نے نیت نہیں کی, 10 بج گئے, 10:30 بج گئے, زوال آفتاب سے پہلے آپ نے کیا کیا, آپ نے اب نیت کر لی, تو ذہن میں رکھنا اسی کا ہوگا, نظر معین کا ہوگا. جی اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی بات واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس میں سے باقی, دیکھیں یہ جو دن ہے اس میں اعتماد تو آپ نفلی روزہ میں رکھ سکتے تھے, نظر معین میں رکھ سکتے تھے. آپ نے کیا کیا, جب نظر مان لی تو نفل کو خود نکال دیا, اور آپ کو اختیار ہے, نفل آپ کا حق ہے نا, آپ رکھیں نہ رکھیں. جب آپ کا حق ہے آپ رکھیں نہ رکھیں, لہذا نفل کو آپ نے نکال دیا, نفل کو آپ نے نکال دیا. یہ دن آپ کے حق میں طے ہو گیا کہ آپ کس کی طرف سے کریں گے, نظر معین کی طرف سے روزہ رکھیں گے. مسئلہ سمجھے نہیں؟ جی. ایک اور بات یہی سمجھ لیں, ایک چیز میں فرق ہے, ایک چیز میں فرق ہے, کس میں؟ نظر معین میں اور رمضان کے روزے میں. رمضان کے روزے کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی اور واجب کی نیت کریں جب بھی رمضان کا, نفل کی نیت کریں جب بھی رمضان کا, مطلق امساک رمضان کا, دن میں جا کے جو ہے نا وہ 10-11 بجے آ کے نیت کریں جب بھی روزہ ہو جائے گا, کسی اور واجب کی نیت کریں جب بھی رمضان کا. لیکن جو نظر معین ہے اس میں یہ ہے کہ کسی اور واجب کی نیت کریں تو پھر جس کی نیت کریں اسی کا. پہلے رمضان کا آپ پر روزہ قضا رہ گیا ہے, آپ اس کی نیت کریں تو پھر اس کا ہوگا. یہاں فرق آ جائے گا. رمضان میں آپ نے پچھلے رمضان کی قضا رہ گئی, اس کی نیت کرتے تو اس رمضان کو ہوگا, وہ نہیں ہوگا. نظر معین میں کیا ہے, آپ پچھلے رمضان کی قضا آپ کے ذمہ لازم ہے, آپ اس کی نیت کرتے تو وہی ہوگا. کفارہ آپ پہ لازم ہے, کسی وجہ سے آپ کفارے کی نیت کرتے تو وہی ہوگا. ٹھیک ہے. نفل کی نیت کرتے ہیں تو نظر معین کا, مطلق روزہ رکھتے ہیں تو نظر معین کا, کسی اور واجب کی نیت کرتے ہیں تو پھر وہ واجب, پھر نظر معین کا نہیں. یہ فرق آ گیا. فرق سمجھے؟ تو جو ہے فرق کی وجہ یہ بھی سمجھ لیں. فرق کی وجہ یہ کہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا بھائی جب منت مانی, اس نے منت مانی, اس نے کہا بھائی یہ جو دن ہے اس کے اندر میں کوئی روزہ نہیں رکھوں گا تو منت کا رکھوں گا. مسئلہ تو جو ہے جب اس نے اس دن کو خاص کر لیا, باقی روزے نکال دی اس کے اندر سے, تو ذہن میں رکھنا وہ نکلیں گے جو اس کا حق ہے اپنا, اس کا اپنا حق, وہ نفلی روزہ اور کوئی تو ہے ہی نہیں. جو شریعت کا حق ہے, اب رمضان کی قضا وہ ہر دن میں ہو سکتی ہے, اس نے معین کر لیا یہ جو دن ہے اس پہ میں صرف فلاں روزہ رکھوں گا, مطلب میں رمضان کا بھی نہیں رکھ سکتا, تو یہ اختیاری نہیں ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتا رمضان کا بھی رکھ سکتا؟ رمضان کا روزہ پورے سال میں مخصوص ایام کے علاوہ باقی کسی دن بھی تو رکھ سکتا ہے, وہ اختیار شریعت نے دیا ہے, جو حق شرع شریف کا ہے. آپ شرع شریف کے حق کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے, آپ اپنے حق کو پیچھے ہٹا سکتے. کفارے کا روزہ ہے, شرع شریف نے آپ کو اختیار دیا کسی دن بھی رکھو, آپ دن کو طے کر لیتے ہیں بھئی اس دن میں کوئی اور نہیں رکھ سکتا, صرف یہی رکھوں گا, تو یہ اپنے حق میں طے کریں گے, شرع کے حق میں طے نہیں کر سکتے. شرعی حقوق جتنے بھی ہیں ان کی اجازت رہے گی, اپنے حقوق کو آپ نے ساکت کر دیا, اپنا حق آپ کا نفلی روزہ ہے. مسئلہ سمجھو نہیں؟ برخلاف کس کے, رمضان کی. رمضان کو طے شریعت نے کیا ہے, اور شریعت کا آپ شریعت کا کی جو تعیین ہے وہ آپ کی تعیین سے فوق ہے. اس سے وہاں پر کوئی واجب کسی کی نیت کرو تو رمضان کا, کیونکہ شریعت نے طے کیا ہے. یہاں طے آپ نے کیا تھا تو آپ کے اپنے جو حقوق ہیں ان کو آپ نے نکال لیا, لیکن شریعت کے جو حقوق ہیں انہیں آپ ایک جانب نہیں کر سکتے. مسئلہ سمجھے؟ وہ جو ہے مانا کریں. اور اسی جن سے ہے منت کا روزہ وقت معین میں, کیونکہ جب نظر کی وجہ سے وقتی روزہ واجب ہو چکا, اس نے کہا بھئی آج کا روزہ جو ہے نا, کل کا روزہ یہ مجھ پر واجب ہے, میں لازمی طور پر رکھوں گا, منت مان لی اس نے, ٹھیک ہے, نہ باقی رہے گا نفل. کیوں؟ بات یہ کہ یا نفل ہو سکتا ہے واجب ہو سکتا ہے, دو تو ہو نہیں سکتا نا. جب دو نہیں ہو سکتا
تو اب واجب اس نے خود بنا لیے، اب نفل بھی رہے تو ایک دن کا روزہ دو اوصاف کو قبول کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھے؟ کیونکہ ایک ہے دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کر سکتا، تو ہو گیا ایک اس وجہ سے، تو اب کیا ہوگا؟ تو پایا جائے گا مطلق اسم سے روزے کا روزہ تو اسی طرف سے نظر معین ہو تو، اور وصف میں خطا سے نفلی روزہ جب بھی ہوئی، اور مطلق امساک ہے ذہن میں رکھنا نظر معین نہ ہو، نظر مطلق ہو۔ آپ نے کہا جی میں 3 روزے رکھوں گا، 1 روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، آپ نے منت مان لی، دن طے نہیں کیا، اب آپ نے رات کو نیت نہیں کی، دن 10 ہوئے، جی کھانا نہیں ملا، باورچی بھاگ گیا، جی آپ نے کہا جی گھر پہنچتے ہوئے بھی شام ہو جائے گی، فاروق کہہ رہا ہے تو روزے ہی رکھ لیتے، جی تو یہ نفلی پھر روزہ رکھے گا۔ اب یہ نیت کرے بھائی وہ فلان جو میں نے منت مانی ہوئی تھی اس کی طرف سے نہیں کر سکتا، سمجھے؟ جو امساک ہے وہ اس کے حق میں رکا رہے گا، لیکن اس دن میں اگر تو رمضان کا روزہ ہے پھر رمضان کی طرف کے لیے رکا رہے گا، اگر رمضان کا روزہ نہیں ہے تو یہ جو دن ہے اس میں احتمال ہے نفلی روزے کا، امساک رکا رہے گا لیکن نفلی روزے کے حق میں، اور اگر آپ نے نظر معین کر لی تھی تو ٹھیک ہے آپ نے پہلے سے تعین کی ہوئی ہے، اب یہ نظر معین ہے تو پھر نظر معین کی طرف سے رکا رہے گا کہ تم کچھ کھاتے ہو یا روزے کی نیت کرتے ہو، لیکن اگر نظر معین نہیں نظر مطلق ہے، اب رات کو تمہیں تبییت جو ہے نیت کی، رات کو نیت کرنا ضروری ہے، فجر کے بعد آپ نیت نہیں کر سکتے، تو لیکن چونکہ یہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ نظر معین کی ہو رہی ہے، لہذا یہاں پر مطلق امساک رکا رہے گا، جب آپ نیت کرتے ہیں آپ کا روزہ ہو جائے گا بشرطے کہ سوال سے پہلے آپ کر لیں گے، اور رکا رہے گا مطلق امساک ہے۔ صوم وقت پر صوم وقت کے آج کے حق میں آپ کا صوم وقت کیا ہے؟ وہ نظر کا روزہ ہے اور وہ منت کا روزہ ہے۔ اب آ گیا فرق بیان کریں، لیکن جب روزہ رکھے کفارہ کی جانب سے یا اس پر قضا کی جانب سے واقع ہوگا اس کی جانب سے جس کی نیت کی، اس کی کیا وجہ؟ رمضان کے میں تو آپ نے کہا تھا بھائی کسی بھی واجب سے نیت کرے تو وہ رمضان کا ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر وجہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ تعین حاصل ہوا منت ماننے والے کی ولایت کے باعث، اور اس کی ولایت اس سے تجاوز نہیں کرتی، تو درست ہوگا تعین اس میں جو لوٹتا ہے اس کے اپنے حق کی جانب، اس کا حق کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے نفل مشروع بر اس میں جو لوٹتا ہے صاحب اشارہ کیا کی جانب ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ نہ باقی رہے وقت شرع کے حق کے لیے محتمل وہ بھی نہ رہے، کہا نا تو فاما فیما یرجو الی حق کے صاحب اشارہ فلا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بات ہے ہی ضروری۔